اب رمضان کے کچھ خاص فضائل جو ابھی باقی بہرحال وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، جس میں ایک بہت اہم جو ہے رمضان کی فضیلت، ایک بہت بڑا فضائل، ایک بہت بڑی اہمیت والی چیز جو رمضان کے تعلق سے ہے وہ ہے شب قدر۔ شب قدر رمضان کے فضائل میں سے ایک بڑی اہم فضیلت ہے، یاد رکھیں شب قدر۔ اور شب قدر جو ہے یہ ایک رات، ظاہر سی بات ہے، شب کا نام آ رہا ہے لیلۃ القدر جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیے۔ الگ بات ہے کہ ہم اس فضیلت کو آج نہ سمجھ رہے ہیں، نہ اس کو اس طرح سے منا رہے ہیں جیسا اس کا حق ہے، تو اس کی ایک بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی فضیلت بیان کی۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں اس کے تعلق سے، رمضان کی اس فضیلت کے تعلق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اور ایک مرتبہ صحابہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے جبکہ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا تھا، ہونے والا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے تو صحابہ سے کہا، دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کیا فرمایا آپ نے صحابہ سے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو اپنی قدر اور منزلت کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں کہ جس نے اسے پار لیا اس نے تمام خیر پار لیا، اور جس نے اسے چھوڑ دیا، ضائع کیا، وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ کیا فرمایا آپ نے کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو قدر اور منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، تمام خیر حاصل کر لیا، اور جس نے اس رات کو ضائع کر دیا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور ایک بد نصیب سے ہی یہ رات چھین لی جاتی ہے۔ مطلب وہ شخص بد نصیب ہے جو اس رات کو پا نہ سکے۔ تو رمضان کی یہ بہت اہم فضیلت ہے جس کو شب قدر ہم کہتے ہیں۔ اب شب قدر کب آتی یہ بھی آپ دیکھ لیں یا جان لیں۔ شب قدر جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یاد رکھیے، آڈ نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے۔ طاق راتوں سے مراد آڈ نائٹس، تو یہ آخری عشرے میں آتی۔ تو آخری عشرے میں جو طاق راتیں آتی وہ کون کون سی ہیں؟ 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات اور 29 کی رات۔ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر ہے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اب بہرحال شب قدر، لیلۃ القدر کی جو کچھ اہمیت ہماری نظروں میں ہے، جیسے تیسے ہم اس کو مناتے ہیں، وہ اس حد تک ہے کہ اس کو ہم 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات نہیں بلکہ ایک رات طے کر کے مناتے ہیں، اور وہ رات کون سی ہوتی ہے؟ 27 کی رات۔ سوال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی اس رات کو تلاش کرتے رہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین پوری زندگی اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے، تابع تابعین، امام، سلف صالحین، مفسرین، محدثین اس رات کو 5 راتوں میں تلاش کرتے رہے۔ یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں ہم کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ 27 کو ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ پتہ چل سکی، صحابہ اس کو 5 راتوں میں تلاشتے رہے، تابعین، تابع تابعین، سلف صالحین اس کو تلاشتے رہے، اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان میں ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ وہ رات جو ہے 27 کو آتی ہے، لہٰذا ہم اس کو 27 کو منا لیتے ہیں، اور اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ رات مل گئی اور ہم بد نصیبوں سے نکل کر جو خوش نصیب بن گئے، اس لیے کہ ایک بد نصیب سے یہ رات چھینی جاتی ہے۔ تو اندازہ لگائے کیا ایسا ہو سکتا ہے جو بات نبی کو نہ پتہ چلے، صحابہ کو نہ پتہ چلے، تابعین، تابع تابعین کے علم میں نہ ہو، اس زمانے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ رات کب ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس رات کی کچھ نشانیاں ہیں، صحیح بات ہے، بہت تفصیلی بیان تو نہیں ان نشانیوں کا، لیکن نشانیاں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مرتبہ کہا، جب آپ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول شب قدر کیسے میں معلوم کروں، کیسے تلاش کروں، تو کہا اس رات بارش ہوگی، زوردار بارش ہوگی، ایسی بارش ہوگی کہ جب تم سجدہ کرو گے تو تمہارا سر پہ جو ہے کیچڑ لگیں گا، مطلب مسجد میں پانی ٹپکیں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ میں 23 کی رات جو ہے نماز پڑھ رہا تھا اور بارش زور سے ہوئی، مسجد نبی کی چھت کھجوروں کی، اس کی پتوں کی تھی، پانی ٹپکا، اور جہاں میں سجدہ کر رہا تھا وہاں بوندیں ٹپک رہی تھی، جس کی وجہ سے جب میں نے سجدہ کیا تو میری پیشانی پر جو ہے وہ مٹی کیچڑ کی شکل میں لگ گئی۔ تو یہاں تو 23 کے بارے میں بھی آتا ہے، 21 کے تعلق سے بھی آتا ہے، 27 کے تعلق سے بھی آتا ہے، لیکن ہم نے اس کو فکس کر لیا، نہیں 27 ہے، اچھا چلیے 27 بھی آپ نے مان لی، تو اس کو کیسے منایا جائے گا بتائیے مجھے؟ 27 کو بھی اگر آپ مان لیتے ہیں کہ رات ہے تو کیسے منایا جائے گا؟ ظاہر سی بات، اللہ کو خوش کر کے، اس کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، تلاوت قرآن کر کے، قیام اللیل کر کے، یہ طریقہ ہونا چاہیے نا۔
اب آئیے جو 27 کو ہم نے پہلے تو طے کر لیا منمانے ڈھنگ سے، اس کو شریعت نے اجازت دے دی، شریعت نے طے نہیں کیا، اس کو منانے کا انداز بھی دیکھیے کیسا ہوتا ہے۔ مغرب ہو گئی، آپ نے افطار کیا، جبکہ رات تو مغرب سے شروع ہو گئی، ہماری رات نہیں شروع ہوتی مغرب سے۔ اس کے بعد جو ہے اب آج لیلۃ القدر ہے، اس کی تیاریاں کرنا ہے، مغرب کے بعد جو آرام سے جو ہے کھا رہے پی رہے یہ کر رہے، اب عشاء کی نماز کو جانا ہے، عشاء کی نماز کو چلے گا، عشاء کی نماز کے بعد جو ہے اپنے کو مسجد میں جو لوگ عشاء پڑھنا ہے ان کو چائے پلانے کا ہے، آج ختم قرآن ہونے والا ہے مسجد کے اندر، امام صاحب کو ان کی خدمت کا بدلہ دیا جائے گا، مؤذن صاحب کو ان کی خدمتوں کا بدلہ دیا جائے گا، مسجد کے اندر جو ہے مٹھائیاں بنائی جائیں گی، لائٹنگ لگائی جائیں گی، چائے بنائی جائیں گی، اور کچھ لوگ جو ہے درس قرآن کا ایک اجتماع ہو جائے گا، تقریر ہوں گی، واعظ ہوں گی، لوگ اس کو سن لیں گے، اور جب وہ ختم ہوا 12 بج گئے وہاں سے ہم نکلے تو اس کے بعد بازار کپڑے لینے جائیں گے، اس لیے کہ شب قدر ہے آج ہم جا کر ہیں، تو سب مل کر گھر والے سب مل کر بازاروں میں جاتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں، یا کپڑے نہ بھی خریدے تو شب قدر ہے تو اس میں کھانے کی تو بڑی فضیلت ہے، تو جا کر کھانوں کی دکانوں پہ لائن لگ جاتی ہے، کوئی کباب کی دکان پہ 1 گھنٹے سے لائن لگا کھڑا، اس لیے کہ ابھی وہ مسئلہ ہے، حلیم مل نہیں رہی تو اس کے لیے لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، مرغا یہاں اچھا بنتا ہے تو وہاں لائن لگی ہے، میں ڈھابے پہ یہاں آیا ہوا ہوں جس لیے کہ شب قدر ہے نا، شب قدر میں تو بڑی فضیلت ہے کھانے پینوں کی، اور وہاں لائن لگا کر کھڑے ہیں فلاں ہیں، اور ہوش آنے تک پھر سحر کا وقت آ گیا، سحر کی، اور سحر کے بعد برابر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاں دیکھو شب قدر کی یہ بھی ایک پہچان ہے کہ اس روز سورج نہ گرم ہوا تھا، ہاں آج کا سورج بڑا ٹھنڈا ہے۔ سوال یہ ارے بیوقوف، جو 5 رات جاگیں گا وہ فرق کر سکیں گا کون سے دن کا ٹھنڈا تھا اور کون سے دن کا گرم، ایک دن جا کر پورا طے کر کے نشانیاں پوری فٹ کر کے 1000 مہینے کا ثواب لے کے پھر جا کے میں سو جاتا ہوں، ماشاءاللہ مل گئی رات۔ کیسی عجیب بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو تلاش کرے، صحابہ اس رات کو تلاش کرے، اور مجھے تو پہلے سے پتا ہے 27 کو ہے، خامخواہ بیچاروں نے کوشش کی تلاش کرنے کی، سبحان اللہ، اندازہ لگائی تو امت کا کیسا عجیب حال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ بد نصیب ہے وہ شخص جس رات کو چھوڑ دے، بد نصیب سے ہی رات چھین لیتا اللہ رب العزت۔ تو 5 راتیں جاگ کر منانا ہے اس رات کو، یاد رکھیے، اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بھی نازل کی، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، نبی کا بیان کرنا تو اپنی جگہ ہے ہی اہمیت کا حامل، لیکن اللہ کا اس رات کی فضیلت بیان کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت سورہ قدر سورہ نمبر 57 میں فرماتا ہے، اور اس رات کی فضیلت پر صرف یہ سورہ ہے پورا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور مردوں کی روحیں نہیں، فرشتے اور جبرائیل امین، جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام روح الامین ہے، اور اس رات کی فضیلت چلتے رہتی کب تک؟ فجر کے طلوع ہونے تک، اور اللہ رب العزت کی حکم لے کر آتے ہیں فرشتے، اور اس رات کا سلسلہ چلتا ہے، کب تک چلتا ہے؟ طلوع فجر تک، مطلع الفجر، اللہ نے کہا فجر کے ہونے تک یہ رات کا فضیلت چلتے رہتی ہے، تو اندازہ لائے کتنی فضیلت ہے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ مفسرین تو اس سورت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اتارا اس رات میں، اس رات کی فضیلت کا اندازہ لگا لیجیے، 5 میں سے جو ایک ہے قرآن اترا ہے اس کے اندر، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہاں تھوڑا غور کیجیے، اے مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہوتی ہے، کیا ہے اس کی فضیلت، کیا بات ہے، کیا چیز ہے جو تمہیں اس کی اہمیت سمجھائیں گی؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا، وما ادراک، کیا چیز تمہیں سمجھائے، ادراک عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو گھیرنے کو، کسی چیز کو سمجھنے کو، تو وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا ہے مسلمانوں جو تمہیں سمجھا دے اس چیز کی فضیلت، اس رات کی فضیلت، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تو سن لو، پھر اگر زیادہ نہ بھی سمجھ سکو تو موٹا حساب لے لو، لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 منتھ سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی گنتی کو آپ سالوں میں تبدیل کریں تو ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے، 83 years and 4 months، ایک رات کی فضیلت ہے۔ اور اس رات کو دیے جانے کے تعلق سے جو باتیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے روایتوں میں، تفسیر مفسرین لکھتے ہیں کہ جب پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کی عمروں کے تعلق سے باتیں صحابہ کے سامنے آئی تو ان کو بڑا رشک آیا، اور کہا اللہ کے رسول یہ لوگ اتنی لمبی لمبی عمریں پا چکے ہیں، یہ تو ظاہر سی بات ہے اعمال میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے نا، سیدھی سی بات، ہمارا کیا ہوگا؟ اس پر اللہ رب العزت نے یہ رات اس امت کو دی کہ یہ رات لے لو، پھر چلو
تاکہ ان کی عمروں کے برابر تو تمہاری عمریں نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ایک ایسی رات دے دیتا ہوں جس کو 5 میں سے ایک تلاش کر لو اور ان کی عمروں کے برابر پہنچ جاؤ اپنے اجر میں، بلکہ ان سے آگے بڑھ جاؤ۔ تو یہ رات ہمیں دی گئی۔ افسوس ہے اس رات کو ہم نے جس کی حقیقت، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ جو کچھ ہے بس 27 کا ہے، باقی کچھ بھی نہیں۔ کیا ہمیں لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے 1000 مہینوں کا ثواب پا لینا؟ اس کو تلاش تو کرنا ہوگا۔ نہیں یار بہت مشکل ہے یہ، اتنے 1000 مہینوں کی ٹھیک ہے، لیکن 5 راتیں کون جاگیں گا، اتنی تکلیف، کام دھندا، تجارت، اسکول، کالج، نوکری، فلاں فلاں لوگوں کے بہانے۔ میں ایک ادنا سا سوال کرتا ہوں کہ 5 راتیں جاگنا مشکل ہے؟ ہاں بڑا مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہوتی ہے، عورتیں بھی کہیں گی، مرد بھی کہیں گے، ہاں ٹھیک ہے۔ چلیے میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں، کیا آپ کے بچے کی شادی ہوئی، بچی کی شادی ہوئی، بھائی کی شادی تو ہوئی ہوں گی، بہن کی شادی تو ہوئی ہوں گی، رشتہ داروں کی شادی تو ہوئی ہوں گی؟ ہاں ہوئی۔ بتائیے کتنی راتیں جاگی؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، بچی کی شادی میں تو 10 راتیں میں سو نہیں سکا۔ ماشاءاللہ، کیا ثواب ملا اس کو آپ کو؟ نہیں ثواب ہوا کیا، مطلب جاگنا پڑا بس؟ اچھا ٹھیک ہے۔ بچے کی شادی ہوئی، بھائی کیا مشکل ہوئی، 10 راتیں میں جاگتا رہا، ٹھیک ہے۔ بچی بیمار ہوئی، 40 راتیں جاگ کر نکالا، اچھا ٹھیک۔ فلاں بیمار ہوا، فلاں میں نے یہ کیا، فلاں پڑوسی کی شادی تھی میں 10 راتیں جاگا۔ ہاں دین اور شریعت کے لیے کتنے بہانے ہمارے پاس، دوسرے کاموں کے لیے نہیں۔ شادی میں کیا 5 راتیں جاگنا ثواب ہے، 10 راتیں جاگنے کو اجر ہے؟ سب جاگ رہے ہیں، جاگ رہے نہیں جاگ رہے؟ دل پہ ہاتھ رکھ کر بولیے، سب جاگ رہے ہیں۔ کچھ نہیں تو یہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، وہ رسم کو رات بھر جاگ رہے، سانچا کو رات بھر جاگ رہے، شادی کے دن رات بھر جاگ رہے، ولیمے جاگ رہے، ولیمے کے بعد میرے کو سکون ملا، میری آنکھیں ایسی ہو گئی تھی، پیر ایسے ہو گئے تھے، ہاتھ ایسے سوج گئے تھے، فلاں بولتے ہیں نا، سب بات عورتیں پھر مرد سب بولتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ جس میں آپ کو کوئی اجر نہیں ہے، نہ ہی وہ اعمال جو رات میں آپ جاگ کر رہے شادی سے پہلے وہ ثابت ہے سنت سے۔ ان بدعتوں کے اندر ہم راتیں 10 20 50 راتیں جاگ کر نکالتے ہیں، لیکن ایک اجر پانے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہت نیکیاں کر لی نا ہم نے، کیا ضرورت 1000 مہینے کے اجر کی ہم کو؟ یہ تو وہ حاصل کرے جن کو کچھ ملتا نہیں ہے، ہم کو تو اللہ نے بہت دیا ہے، خاندان میں اتنے بڑے ولی اور وہ گزر گئے انبیاء ہمارے کہ ہم تو جنت میں جا رہے ہیں، آپ دیکھیے چھوٹے موٹے لوگ ڈھونڈنا ہے، ایسا ہمارا ماحول۔ اور ایک اہم وجہ جو اس رات کی اہمیت جانے کی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یا تو علماء نے ہم سے اس رات کو چھپا دیا، اس کی اہمیت نہیں بتائی ہمیں، اہل علم نے اس کو چھپا کر رکھا، امت کو 27 کو جگا اور ختم کر دیا۔ ایک تو وہ گرفت میں آئیں گے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا تھا، ہاں یہ امت کی جہالت تھی کہ وہ نہیں سن لیتی اور وہ بیچارے مجبور تھے، الگ بات ہے، اللہ اہل علم کو گرفت کرے گا اس رات کی، تو نے بتایا کیوں نہیں پہلی چیز۔ اور دوسرا، امت کے وہ بڑے جو گھر کے بڑے تھے افراد، انہوں نے اس رات کی کبھی اہمیت بچوں کو نہیں سکھائی، یہ بات تو میں گواہی دوں گا اس کی، اور سب گواہی دیں گے اس کی۔ آج بھی یہ معمول ہے۔ کیا مجھے بتائیے کہ انسان جو بوڑھا ہو چکا ہے کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ ایک انسان جو عمر جا رہا ہے 40-50 سال ہے، کیا اس کو نیکیوں کی ضرورت نہیں؟ جو کچھ ہے تم لوگ جاگو، نو بچے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا کیا، ہمارا تو سب ہوا گیا۔ کیا آپ کو لگتا ہے آپ اتنی بڑی فضیلت سے؟ تو رسول اللہ نے نہیں فرمایا یہ جوانوں کے لیے ہے، بوڑھے اس سے مستثنا ہے، ادھڑ عمر اس سے مستثنا ہے، عورتیں بیمار ہے، سب وہ الگ چیز ہے، سب مجبوریاں الگ چیز ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، سنی حدیث کے الفاظ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، وہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ جو تم پر آ رہا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر اور منزلت اہمیت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور فرمایا محروم رہا، نیز فرمایا کہ اور فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیبی محروم کیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ شخص بد نصیب ہے جو لیلۃ القدر کو نہیں حاصل کرتا۔ یہاں کوئی فرق نہیں کیا آپ نے، جوان بوڑھا، عمر رسیدہ کم عمر، نہیں، سب کے لیے۔ اگر بڑے ہمارے مناتے تو یقیناً ہم بھی ان کے پیچھے مناتے۔ ہم نے کبھی ان کو مناتے ہوئے نہیں پایا تو ہم کو بھی لگا کوئی اہمیت خاص نہیں ہوں گی یار، جبھی تو بڑے نہیں کرتے۔ بچوں کو بول رہے ہیں سب اس کا اہتمام کریں، مرد اور عورت، بڑے اور بچے، بوڑھے جوان، سب اس کا اہتمام کریں کہ ابھی رات آ گئی ہے، پتہ نہیں اگلا سال ملتا نہیں ملتا، اتنی بڑی فضیلت اہمیت کیسے ہاتھ سے جانے دوں۔ 83 سال 4 مہینے کوئی معمولی اور مذاق، کتنے اہم چیزیں انداز۔ 83 سال 4 مہینے کا حساب لگائیے نا کتنا ہوتا۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو ہو سکتا 60 سال کی عمر بھی نہ پائے، ہے نا؟ ہم میں سے اکثر ایسے ہوں گے جو 50 سال کی عمر بھی نہ پائے، 40 سال کی عمر بھی نہ پائے، 30 سال کی عمر بھی نہ پائے، اور بہت سے ایسے ہوں گے جو 20 اور 10 سال کی عمر میں مر چکے ہوں گے اب تک، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ تو کیا پتا ہمیں رات اگلے سال ملتی نہیں ملتی۔ اگر ہے تو نیت کر کے غنیمت جائیں، اس رات کو ضرور منائیں۔ ایک اگر آپ رات پا لیتے ہیں تو 83 ایئرس کا ثواب، 83 سال، موٹا حساب 80 سال۔ 2 راتیں پاتے ہیں تو 160 سال، 160 سال عمریں ملیں گی کیا ہم کو؟ یہ تو ناممکن فگرز ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اگر 3 راتیں پالی تو 240 سال، 4 راتیں پالی تو 332 سال، اندازہ لگائیے کیا اجر ہے۔ 10 راتیں پالی ایسی تو 800 سال، اور 20 راتیں پالی تو 1600 سال۔
ایک انسان جو 60 سال کی عمر پاتا ہے، اپنے بالغ ہونے سے لے کر 60 سال کی عمر تک 50 راتیں پاتا ہے. یہ 50 راتیں 50 ٹائمز آتی ہے. 50 راتوں کو اگر وہ اہتمام سے کرتا ہے تو 4000 سال کا ثواب ملتا ہے. اتنی عمریں پائیں گے 4000 سال. عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے اٹھائے گئے ابھی 2000 سال ہوئے صرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انتقال کر کے یا دنیا جا کے اسلام جو ہے مکمل ہو کر 1428 سال ہوئے صرف. کم بیش سمجھو 1500 سال ہوئے صرف. اندازہ 4000 سال. اجر دیکھ رہے آپ کتنا زیادہ ہے، کتنا عظیم ہے. تو یہ بات بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. ہم لوگ اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ شب قدر یا لیلۃ القدر کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری کی چیزوں کو اہمیت ہم سمجھیں، اور بالخصوص شب قدر کی اہمیت کو جانیں، جس کے تعلق سے رسول اللہ فرما رہے بد نصیب ہے وہ شخص، بے نصیب ہے وہ شخص جس سے رات چھین لی جاتی ہے، اور وہی محروم رہتا ہے اس سے. اور جو اس سے محروم رہا، تمام خیر تمام اچھائی سے محروم رہا وہ شخص جو اس سے محروم رہا. اندازہ لگائے، تمام خیر سے آپ فرما رہے محروم رہا وہ شخص جو اس رات کی سعادت سے محروم رہا. تو اب کوشش کریں، طے کریں، تہیا کریں کہ ہم اس رات کو ضرور منائیں گے، ضرور منائیں گے، اور رسمی طور سے نہیں، ایک حقیقی عبادت کے طور پر منائیں گے، تاکہ اس رات کے ثواب میں ملے. اور پوری راتوں کا حساب کتاب کیجیے آپ کہ بھائی 21 کی رات مناؤں گا تو 21 کے کام کاج کیسے کرنا ہے، کس کو سونپنا ہے، آفس سے کام کیسے کروں گا، تجارت تو کیسے سنبھالوں گا. ہاف پیمنٹ لیجیے، اس دن ہاف ڈے ورک کیجیے. دوپہر سے آؤں گا بھائی، کل 5 دن میرے ایسے سال میں. یا اللہ نے اگر اتنی طاقت استعداد دی ہے، بہت سے لوگ جو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں ان کو مخصوص چھٹیاں ہوتی ہیں جو سال میں ان کو لے لینا ہوتی ہے، وہ لیوز کلیم کر لیجیے کہ میں 10 دن چھٹی لے لیتا ہوں تاکہ اس رمضان کا اہتمام کروں. 10 دن آفس سے چھٹی مل سکتی میں لے لیتا ہوں، 10 دن مجھے فلاں ہو سکتا میں کر لیتا ہوں. یا نہیں ملتی چھٹی تو ہاف ڈے لیتا ہوں بھائی کہ میں 5 دن ہاف ڈے آؤں گا. کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ سب ہو سکتے ہیں. بیماری ہے تو چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، جھوٹ بول کر چھٹیاں لے رہے ہیں آپ، گھومنے پھرنے کو چھٹیاں لے رہے ہیں ہم، شادیوں کے لیے چھٹیاں لے رہے ہیں، کتنا بھی اہم کام رہا باس کو دھوکہ دے کے چھٹیاں لیتے، سب کر رہے ہیں. صرف جو نہیں ہو سکتا وہ یہ ہے کہ رمضان میں قدر کے لیے ہم یہ کام نہیں کر سکتے. کیسی بد نصیبی ہوں گی، اندازہ لگائیے. بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے. اس کی اہمیت کو جانیے، قدر کی، اس کو سمجھیے اور اس کے اعتبار سے اس پر عمل کیجیے. تو اس کی بڑی فضیلت رمضان کی ایک یہ ہے، اللہ نے لیلۃ القدر شب قدر نوازی ہے. اس رات جو اللہ نے نوازی ہے اس کو صحیح رنگ سے منائیں. لوگ نقلی راتوں کو منا رہے ہیں، ڈپلیکیٹ نائٹس دھوم سے من رہی ہے نا. اصل چیز کی اہمیت کو جانیے. اصل چیز اب ہے جو آ رہی ہے. شب معراج میں جاگنے کا نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، نہ کبھی خود کیا، نہ صحابہ نے کیا. وہ رات ہوئی لیکن منانا ثابت نہیں. شب برات کے تعلق سے آپ سے کوئی روایت نہیں کہ آپ نے کبھی منائی اور اس میں جاگا اور عبادتیں کی. اس میں ہم کر رہے ہیں شادیوں میں جاگ رہے ہیں اور جو ہے فلاں فلاں کر رہے ہیں. رت جگی ہمارے پاس وہ سب ہو رہا ہے، سوائے اس کے کہ جو اصل رات جب آ رہی ہے وہ پھیکی دکھتی ہے نا. ڈپلیکیٹ چیز اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اتنی بھرمار ہو چکی ہے کہ اصل چیز کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. ہوتا ہے نا. ایک زمانہ تھا کہ جو موبائل آتے تھے وہ قیمتی تھے اور مہنگے بھی ہوتے تھے اور ساتھ میں جو ہے بہت کم تھے. اس کے بعد جو ہے مارکیٹ جو ہے وہ جو ہے تھوڑا ڈھیلا ہونے لگا اور جو ہے سستے قسم کے موبائل آنے لگے. کوئی برا نہیں سستا موبائل استعمال کرنا، بتا رہا ہوں صرف اصل چیز کی اہمیت کیسی کھو جاتی ہے. لوگوں نے اتنی وہ چیزیں اٹھا لی کہ ان کو لگا جب کوئی اصل چیز دیکھے تو بولے وہ سمجھتے کہ یہ ڈپلیکیٹ ہے نا. کوئی آدمی ہے اتنا بڑا ہینڈسل لایا تھا، آپ بولتے رہے یار یہ چائنا کا ہوں گا، ڈپلیکیٹ ہینڈسل لا لیا اٹھا کے 2-4 ہزار کا ہوں گا. اصل چیز کی اہمیت کھو گئی اس میں، نقلی چیزوں میں. تو نقلی اتنا منا لیا ہم نے تہوار، راتیں اتنی جاگ لی، رجے اتنے کر لی کہ جب اصلی رات آئی جو جاگنے کی تھی اس کی اہمیت ختم ہو گئی. دیکھیں گے، جاگیں گے، اب اتنے کام ہیں، شرخرمے کی تیاری ہیں تو عورتیں جاگنے کی رات نہیں منا سک رہی ہے تو کوئی بول رہا میرا فلاں بزنس ہے تو میں نہیں کر سکتا. یہ بہانے بازیاں نہیں چلیں گی. بد نصیب ہے وہ شخص جو اس رات کو چھوڑ دے ان بہانوں کے ذریعے. اہتمام کیجیے، جاگیے، منائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں اپنے اہلیہ کے گھر پر جاتے، اپنے ازواج کے گھروں پر جاتے اور دستک دے کر اٹھاتے کہ جاگو اس رات میں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری عشرہ جاگ کر نکالتے اور عبادت کرتے. تو کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو کیجیے آپ. کم از کم پورا نہ صحیح 5 تو ہم کریں. نہ پورا ہے نہ 5، کچھ بھی نہیں. رسول اللہ پورے 10 راتیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو اٹھاتے ان راتوں میں. کسی اور اس واقعے میں آپ کو نہیں آتا کہ آپ نے رات میں کبھی کسی کو عشاء کے بعد جاگنے کا حکم دیا ہو. آپ اٹھا رہے ہیں جا جا کر. نہ آپ کو معراج میں یہ عمل ملے گا نبی کا، نہ آپ کو برات میں یہ عمل ملے گا. کو بتائیں مجھے برات کے تعلق سے جو کچھ روایتیں آتی وہ یہی ہے نا کہ رسول اللہ خاموشی سے اٹھ کر قبرستان چلے گئے تھے. ماں عائشہ بعد میں جا کر دیکھی ہے نا، اٹھایا نہیں نا. یہاں اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، بول رہے ہیں، خود جا کر بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں جاگ رہا ہوں، تم بھی جاگو امتیوں. جب نبی جو معصوم علی خطا ہوتا ہے،
جس کو اللہ رب العزت جنت نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ملنے والا ہے، وہ نبی اگر اس کو اپنی عمر کے اس مرحلے میں منائے، آپ پر رسالت 40 سال میں آئی اور اس کے بعد آپ اپنے انتقال تک 63 سال تک یہ رات 40 سال میں آپ رسالت بھی، اور جب سے رمضان کی اہمیت آئی اس رات کے تعلق سے اللہ نے بیان کیا، آپ پوری زندگی مناتے رہے، تو پھر ہمارے جو ہے زمانے کے لوگوں کو جن کی عمریں ہوتی کیوں شرما رہی اس رات کو منانے کے لیے؟ بچوں کو کیوں چھوڑ دے رہے؟ خود بھی جاگیے، بچوں کو بھی کہیے، ماحول بنائیے پورا اپنے محلوں کا۔ یہ جاگنے کی راتیں ہیں، باقی کوئی جاگنے کی راتیں نہیں ہیں۔ جب اصل آیا تو ہم سوتے پڑے ہیں اور باقی ڈپلیکیٹ چل رہا ہے، تو اصل کو اہمیت دیجیے، بتائیے کہ ہم اس کو مناتے ہیں، اور یہ لیلۃ القدر منانے کی راتیں ہیں۔ اس میں منانا ہے تو مراد آپ خوشیاں مت سمجھیے، جھنڈے لگانا ہے، پھرانے لگانا ہے، لوگوں کھانے کھلانا نہیں۔ منانے سے مراد اللہ کا ذکر و اذکار کرنا ہے، تلاوت قرآن پاک کرنا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، رات کی نمازیں ہمیں پڑھنا ہے، اللہ سے دعائیں ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک، اللہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، جنت کا سوال کرنا ہے، جہنم سے جو ہے نجات پانا اللہ سے، یہ کرنا ہے اس رات کو۔ تو ذکر و اذکار ایک عمل ہے۔ اب بہت سی مرتبہ خواتین یہ سوال کرتی ہے کہ ہمارے مخصوص ایام میں اور اس وقت ہی راتیں آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو آپ قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، بات صحیح، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی، بات صحیح، آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، ذکر و اذکار تو کر سکتی ہے آپ رات میں جا کر، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یا وہ عورتیں، وہ لوگ جو اس رات کو منا رہے ہیں، آپ ان کے بچوں کو سنبھالیے۔ اللہ کا ذکر تو بیٹھے بیٹھے بچوں کو، چلو آج رات میں جائیے، ظاہر سی بات ہے بچے ہیں، عورتوں کو ان کے کھانے پینے افطار کا نظم ہے، تو 4 5 10 عورتیں ایک محلے کی گھر آس پاس کی جمع ہوئی، ذکر و اذکار کریے، عبادت کریے، اور کچھ عورتیں جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ دوسروں کے بچوں کو سنبھالے، ان کے لیے سحر کا انتظام کرے، جب وہ ہو جائے تو یہ ان کی مدد کریں۔ دیکھ رہے آپ بنائیے، ایسا ہوتا نا کار پول بناتے ہیں کہ بھائی کہیں جا رہے تو آپ کی کار ہم سب شیئر کر لیں گے، جو بھی ہو رہا پیٹرول کا لے لیجیے، تو ایسا پول بنائیے کہ مل کر ہم یہ کریں گے اہتمام۔ اور جو بہرحال گھر میں بھی ہو اور جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی عورتیں، تو ذکر تو کر سکتی ہیں۔ ذکر سے ممانعت نہیں، کبھی بھی یاد رکھیے، ذکر کبھی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی حال میں ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن تلاوت قرآن، نماز اور روزہ نہیں ہوگا ان کا، باقی تو کر سکتی، وہ بھی کر سکتی، وہ بھی اس رات کے فائدے اٹھا سکتی، ٹھیک۔ تو یہ رات بڑی اہم ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو برباد نہ ہونے دیں، اس کو منائیے اور اس کے صحیح رنگ سے۔ جس شخص کو اللہ رب العزت رمضان کا مہینہ عطا فرمائے اور اس کے اندر وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے، اور اس پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہو آمین، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اس پر، تو اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک مسلمان، ایک مومن جو اپنی مغفرت کا سامان جمع کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کو راضی کر سکتا ہے، اور اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اچھے سے گزارتے ہوئے آخرت کی زندگی کو سنوار سکتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہم کو رمضان کا مہینہ عطا کیا، ہمیں اللہ رب العزت کا بڑا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے جو ہے زندگی دی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت آنے والے زندگی میں ہم کو رمضان جیسے مہینہ جو ہے عطا کرے۔ پچھلی بار ہم نے جمعہ میں خطبے میں یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جب میں یہاں آیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ہمارے لیے اس لیے ہمیں دیا کہ ہم تقوی اختیار کریں، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تقوی یہ کہ اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے انسان گناہ اور معصیت کی زندگی کو چھوڑ دے۔ آئیے اب جو رمضان کا مہینہ چونکہ اب شروع ہو چکا ہے، چند باتیں ماہ رمضان کے تعلق سے آپ کے سامنے آج رکھنے کی جو ہے کوشش کروں گا، اور جس میں ہم جو ہے چند باتیں دیکھیں گے کہ اس مہینے میں کیا اعمال ہم کریں، اس جمعہ اور آنے والے جمعہ ان اعمال کے بارے میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد کا جمعہ جو ہے انشاءاللہ عزیز جو ہے ہم لوگ زکوٰۃ وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں جو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس مہینے میں جو کرنے والے اعمال ہیں یاد رکھیے، اس میں سب سے اہم عمل اس کی فضیلت میں بھی اس مہینے کے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو اپنی عبادت اور روزے کے لیے جو ہے چنا۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلا کام جو مجھے اور آپ کو اس ماہ میں کرنا ہے، اس مہینے میں کرنا ہے، اس منتھ میں کرنا ہے، وہ ہے روزوں کا رکھنا۔ یاد رکھیں، کوئی بھی انسان یہ کہیں گا اس میں کون سی بات نہیں ہے، روزے تو ہم لوگ رکھتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے روزے کو ویسا رکھنے کی ضرورت ہے جیسا اس کا حق ہے، ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام تو روزہ نہیں، یاد رکھیں، ورنہ بھوکا اور پیاسا تو انسان مجبوری میں بھی رہتا ہے۔ تو روزے کا صحیح فائدہ اٹھائیے۔ پہلے تو گزارش یہ کروں کہ ہر شخص جو ہے روزہ رکھے، ہر شخص کوشش کرے کہ وہ روزہ رکھے، سوائے شرعی عذر کے روزہ ہمارا نہ چھوٹے۔ یہ بات کامنلی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو روزے کے معاملے میں ویسا تیار نہیں کرتے ہیں، یا کوشش یہ ہوتی کہ جہاں تک ان کو بچا سکے بچاتے رہیں، اور حتیٰ کہ میں نے یہ عالم اور یہ حالت بھی دیکھا کہ لڑکیاں روزہ شادی کے بعد رکھنا شروع کرتی ہیں، مطلب جب تک وہ اپنے ماں کے گھر میں ہوتی ہے وہ بیچاری اتنی کمزور ہوتی ہے، لاڑ پیار میں ہوتی ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتی ہے۔ جب کوئی دیندار خاندان مل گیا تو بولتے رہے آپ روزے نہیں رکھتے، تو وہاں سے روزے کا اس کا پہلا سلسلہ بیچاری کا چالو ہوتا ہے۔ پھر اگر حاملہ ہوگی تو پھر روزے چھوٹ رہے، پھر روزے چھوٹ رہے ہیں۔ اسی طرح لڑکوں کے اندر بھی بچوں کو جو شروع سے عادت نہیں دلائی جاتی ہے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے جب انسان بالغ ہوگا تو روزہ رکھیں گا۔ تو آپ کیا امید کرتے ہیں بالغ ہوتے پہلے سال پورے 30 روزے رکھ پائیں گا؟ نہیں، اس کو پہلے سے ٹریننگ دینا پڑیں گی، سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 3 4 4 سال کے بچوں کو روزہ رکھا ہے ان کی روزہ رکھائیاں کریں، وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، یاد رکھیں، موسم بڑا سخت بھی یاد رکھیں۔
لیکن بچوں کو عادت ڈالے کہ اب بچہ آپ کا 7 سال 8 سال 9 سال 10 سال کا ہے تو یہاں سے عادت شروع ہو جائیں گی کہ انہیں 1-2 روزے 3-4 روزے 5-6 روزے 7-8 روزے، اور یہاں سے اس کے بالغ ہونے پر اس کے کمپلیٹ اس کو پھر پورے روزے رکھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایک ٹریننگ ہوں گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھاتے، کسی نے پوچھا امیر المومنین یہ تو بالغ نہیں ہے، تو کہا یہ تو ہم ٹریننگ کے لیے، ان کے مشق کے لیے، ان کو عادت ہو اس لیے رکھاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہمیں روزے کا اہتمام کرنا ہے، جہاں شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے، چاہے مسافر ہو، بیمار ہو، خواتین ہو تو ان کے مخصوص مسائل ہو تو وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، اور بعد میں ان کو روزوں کی تکمیل کرنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حمل، یہ بھی بیماری کے اندر ہی آپ کاؤنٹ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو شرعی عذر کے بغیر ہم روزہ نہ چھوڑے، روزے کی ٹریننگ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو ہم دے، اور ساتھ میں جو ہے ایک روزے کا اہتمام ہو، اور روزے کو حقیقی طور سے ویسا رکھنے کی کوشش کرے جیسا روزہ رکھنے کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ روزے کے اندر ہم وہ تمام کام نہ کرے جس سے ہم کو روکا گیا، اور روزہ ہم کو روکتا ہے تو ہمارا روزہ صرف بھوک اور پیاس نہ رہے بلکہ ہمارا روزہ ہمارے لیے ایک ٹریننگ پیریڈ بن جائے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، مطلب منہ سے کوئی برا کام نہیں کرنا ہے، کانوں سے کوئی بری چیز سننا نہیں ہے، اسی طرح جو کوئی چیز بری کہنا نہیں، یاد رکھیے، کوئی چیز بری دیکھنا نہیں، یاد رکھیے، لڑائی جھگڑا ہو تو اسے پرہیز کرنا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے لڑنے آئے تو آپ کہے روزے سے، میں روزے سے ہوں، یاد رکھیے۔ تو حدیث کی الفاظ جو ہے اس کا ترجمہ ہے، تو روزے سے ہوں میں یہ کہہ دے اور معاملے کو جو ہے نپٹا دے، یاد رکھیے، ختم کر دے۔ تو روزہ یاد رکھیے ہم کو بہت کچھ سکھاتا ہے، ہمیں ایک اچھا انسان بناتا ہے، یاد رکھیے۔ تو صرف بھوکا اور پیاسا رہنا یہ کانسیپٹ آپ روزے کا مت سمجھیے، روزہ ہم کو تربیت دے رہا ہے بہت ساری چیزوں کی، یاد رکھیے۔ اور جب یہ عادت ہم کو ہو جائیں گی تو اس کے بعد انشاءاللہ عزیز ہم سال بھر اپنی زبان کا صحیح استعمال، کان کا صحیح استعمال، آنکھ کا صحیح استعمال، ہاتھ کا صحیح استعمال، اور ہر چیز کا اعضاء و جوارح جو اللہ رب العزت نے نعمتیں دے رکھی صحیح استعمال کریں گے۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز ہم روزہ رکھیں، روزے رکھنے والے بنے، روزوں کو جیسا رکھنے کا حق ہے ان کو ویسا رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ دوسرا کام اس ماہ کے اندر، اس مہینے کے اندر جو ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے رمضان کے مہینے میں، یہ ہے کہ اس کے اندر ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے قیام اللیل کا اہتمام کریں، اس کو چاہے آپ تراویح کہیں یا آپ تہجد کہیں یا رات میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھیں، رات کی نماز کا اہتمام عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، ٹھیک ہے، مطلب سحر کے آخری وقت تک ہم کچھ نہ کچھ قیام کریں، رات میں اللہ رب العزت کے حضور کھڑے رہے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا اس نیت سے، ایمان کے ساتھ، اور اس نیت سے کہ اللہ رب العزت اس کا مجھے اجر دے گا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں الفاظ ہے جس نے جو ہے شب قدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ اور اس نیت سے کہ اللہ اس کے پچھلے گناہ جو اس کا اجر دے گا، تو اللہ رب العزت اس کے پچھلے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں رمضان کے مہینے میں قیام کریں، یا اس کو دوسرے الفاظ میں کو نفل نماز میں اضافہ کرے، اور نفل اعمال میں سب سے افضل عمل تہجد کی نماز یاد رکھیں، تو لہٰذا نفل نمازوں میں اضافہ کرے، یاد رکھیں۔ ویسے رمضان کے اندر ہوتا یہ ہے، ہونا چاہیے کیا الگ چیز، ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اللہ رحم کرے، میں کسی کے تعلق سے بدگمانی نہیں کرتا ہوں، ہم میں سے بہت سے لوگ فرض نماز کا اہتمام شروع کرتے ہیں۔ اب یہ بات ہو رہی قیام کی، یہ بات ہو رہی نفل نمازوں کی، اور ہم فرائض کا اہتمام اس میں شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے بہت سارے لوگ نماز میں ایسی کوتاہی کرتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہی چھوڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ان کے لیے تو بہرحال یہ مہینہ فرض نمازوں کے ٹریننگ کا مہینہ ہو جائے گا، لیکن یہاں مقصد یہ تھا کہ اس مہینے میں تو ہم سال بھر تو فرض نماز پڑھتے ہی اب اضافہ کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے ہم قیام مطلب راتوں کی نماز میں اضافہ کرے، نوافل میں اضافہ کرے، اور خاص طور سے قیام کرے، چونکہ اس کا اجر یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے گناہ معاف کرنے والی چیز ہے۔ تو لہٰذا ہم سچے دل سے اللہ رب العزت کی خاطر قیام کرے، یاد رکھیں۔ راتوں کی نماز کا اہتمام عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کی نماز کے پہلے یا سحر کا جو آخری وقت ہوتا ہے تب تک ہم کوشش کریں کہ نماز قائم کرے۔ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے، آپ چاہے تو 4 رکعت پڑھے، آپ 6 رکعت پڑھے، 8 رکعت پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رات میں، یاد رکھیے رمضان یا غیر رمضان، 11 رکعتیں پڑھتے، تو 8 رکعت یہ بھی اور 3 رکعت وتر ہوا کرتی تھی، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم اس نماز کا اہتمام کریں۔ جو لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں عشاء کے بعد، کسی وجہ سے جاگ نہیں سکتے، تو تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جیسے ہو قیام کرنے کی رمضان میں خاص طور سے کوشش کریں، اور اپنے نفس کو پھر عادی بنا لے کہ میں بعد رمضان بھی نمازوں کا اہتمام کروں گا، بعد رمضان بھی کروں گا۔ وہ لوگ جو رمضان کے اندر فرض کے عادی ہوئے ہیں، ہوتا ہے کبھی کی شروعات ہم نے رمضان سے سٹارٹ لی، تو پھر کوشش کرے کہ وہ رمضان کے بعد بھی آنے والے رمضان تک اس اہتمام کرے، پھر اگلا رمضان آئے تو موقع پر نوافل میں اضافہ کرے، پھر کوشش کرے کہ اس کے بعد آنے والے رمضان تک اس کا میں عادی ہو جاؤں، اور پھر اپنے لائف کے اندر ایسے ایک کے بعد ایک اچھے اعمال اور نوافل کو انٹروڈیوس کرتے جائے، اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے جائے۔
تو دوسرا اہم کام جو اس مہینے میں ہم کو کرنا ہے یاد رکھیے، وہ کام ہے یاد رکھیے قیام کا اہتمام کرنا، اور الحمدللہ تقریباً ہر مسجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور آج کل الحمدللہ بہت ساری مساجد میں جو خواتین کی بھی جو رات کی نماز کا تراویح وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو کوشش کریں ہم جو اس نماز کو پڑھیں، اور اللہ سے اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ ہمیں دیں گا، اللہ رب العزت انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے پچھلے گناہ معاف کریں گا۔ لیکن یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت جب تک نوافل کا ہم کو اجر یا ثواب نہیں ملتا تب تک کہ فرض کا اہتمام ہم نہ کریں۔ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ اللہ رب العزت کو جو عبادت سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے جو اس نے ہم پر فرض قرار دیا ہے، پھر اس کے بعد بندہ جب نفل پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے، جس سے اس کی آنکھ بن جاتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ معنی یہ کہ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، دیکھتا بھی تو وہی چیز دیکھتا ہے جو حلال ہے، اور کام وہی کرتا ہے جو چیز حلال ہے، جو چیز صحیح ہے۔ تو لہٰذا پہلے فرض، اس کے بعد یہ تمام چیزیں۔ اور علماء کے کئی فتاوے موجود ہیں، وہ یہ ہے کہ جو انسان توحید پر نہ ہو اور نماز قائم کرنے نہ ہو تو اس کے دیگر اعمال اللہ رب العزت قبول نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ تو توحید اور نماز کے بعد ہی پھر روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر اعمال قبول ہوتے، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے نفل کا اس مہینے میں خاص طور سے اہتمام اور قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے اندر جس چیز کا ہم خاص اہتمام کریں گے وہ ہے قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا، تو اس مہینے کا تعلق قرآن سے بڑا گہرا ہے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ حقیقت میں قرآن کا مہینہ ہے۔ تو ہم کیا کریں، اس مہینے میں تلاوت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ پر رمضان آنے تک جتنا قرآن نازل ہوتا آپ جبرائیل علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کرتے۔ اس سے کچھ علماء نے لکھا کہ رمضان میں یہ قرآن ختم کرنا یہ سنت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اور آخر بار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام آئے، آخر رمضان آپ کو ملا، آپ نے 2 مرتبہ یہ کام کیا، 2 ٹائمز اس کو ریپیٹ کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت بڑی اہم ہے، یاد رکھیں، چونکہ اس کا تعلق اس مہینے سے بڑا گہرا ہے، چونکہ اسی مہینے میں یہ کتاب اتری، یاد رکھیں، اور یہ کتاب بہت جلیل القدر کتاب ہے، یاد رکھیں۔ یہ تمام کتابیں جو اس سے پہلے آئی ان کی سردار ہے، یاد رکھیں، اور اتنی جلیل القدر اور اتنی جس کو کہیں گے بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے نازل ہوگی وہ مہینہ روزے کا اور برکت کا اور مغفرت کا مہینہ بن گیا۔ جس رات نازل ہوگی تو وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی، یاد رکھیں۔ جس قوم پر نازل ہوگی آخر آنے کے بعد بھی یہ قوم سب سے اول جنت میں جانے والی بن گئی۔ تو یہ کتاب کا بڑا گہرا تعلق، اور یہ کتاب بڑی عظمت اور بلندی اور جس کو کہیں گے جو ہے عظمت والی اور بزرگی والی، یاد رکھی کتاب ہے۔ تو لہٰذا ہم اس کتاب کی تلاوت کرنے والے بنے۔ تلاوت سے یہاں میری مراد یہ بھی ہے کہ تلاوت ہم اس کو قرأت کریں، اور ساتھ میں چونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو زبان آپ کو بہتر لگتی ہو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے۔ یقیناً قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ہے، لیکن اس کی تلاوت کا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھیں ہم کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے مجھ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ایک چیز پڑھتا ہوں اور اسی کے خلاف کام کرتا ہوں، اس کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے کبھی کبھار تلاوت بھی چالو ہے، کتاب بھی ہاتھ میں، اور دوسرا اس کے اپوزٹ کام کر رہا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتاب ہمارے خلاف گواہی دینے والی نہ بن جائے۔ تو لہٰذا اس کا خاص اہتمام ہو کہ رمضان کے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم بن جائیں، اور ایسی عادت ڈال لیں کہ پھر سال بھر یہ عادت چلتی رہے۔ ابھی آج کل قرآن کے جو نئے نسخے آتے ہیں اس نسخے میں انہوں نے کیا کیا کہ اس نسخے کو انہوں نے یہ کیا کہ 20 صفحات میں ایک پارے کو ختم کر دیتے، مطلب ہر معاف کرنا 20 صفحات میں ایک پارا ختم ہوتا ہے، تو انہوں نے اس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ تو یہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ 20 صفحے آپ نے پڑھ لیے، مطلب ایک پارا آپ کا ہو جاتا ہے۔ جو نئے پرنٹس آتے ہیں اس میں انہوں نے یہ کیا، تو آپ دیکھیں آپ عادت ڈال لیں کہ اب 20 صفحات پڑھنا ہے، 10 صفحات پڑھنا ہے، جو بھی رمضان میں، اور بعد رمضان بھی اس کو کنٹینیو کرتے رہے کہ اتنے پیجز کی میں عادت ڈال دوں گا تو اتنے دن میں قرآن ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ایک صفحہ میں ایسا لے رہا ہوں، دونوں طرف ملا تو 600 ہو جاتے ہیں، تو اس طرح سے انہوں نے کیا 40 ہو جاتے ویسے پیجز 1 2، تو ایسا کریں گے تو ایک پارا ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ قرآن لے لیں، بہت آسانی سے آپ اس کو ڈیلی روٹین بنا سکتے کہ اتنے پیجز پڑھ لوں گا تو اتنے دن میں ایک پارا آسانی سے ختم ہو جائیں گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس کا اہتمام کریں، رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن ختم ہو، چاہے آپ اس کو نماز کی شکل میں کریں، چاہے آپ اس کو تلاوت کی شکل میں کریں، کوشش کریں کہ قرآن کو ہم ختم کریں، اور عادت ڈالے اپنی نفس کو کہ بعد رمضان اس پہ کنٹینیو ہم پڑھتے رہیں، اور پھر اس کی بھی عادت ڈالے کہ پھر سمجھنے کا کوئی تھوڑا بہت معمول سسٹم ہم شروع کریں کہ اس کو ہم ریڈ بھی کریں کہ وہ کیا چاہتا ہے، جو ترجمہ آپ کو بہتر لگتا ہو، جو ترجمہ آپ جس زبان میں جانتے ہو جو اویلیبل ہو اس کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ اللہ کی کتاب ہمیں کیا کہتی ہے اس سے ہمارا ایک گہرا تعلق اور رشتہ بن جائے۔ ورنہ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف روز قیامت گواہی دینے والی کہ اس امت نے جو ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی گواہی دینے والے کہ اس امت نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا، چھوڑ دیا اس کو، تو لہٰذا ہم اس کو تھامنے والے بن جائیں، اور جب ہم اس کو تھام لیں گے یاد رکھیں تو پھر ہم کو دنیا میں کسی کو منانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
یہ کتاب اتنی بابرکت ہے کہ اس کے پڑھنے اور اس پہ عمل کرنے کے نتیجے میں لوگ آپ کی بات یوں ہی ماننے لگیں گے. یاد رکھیں یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے. کسی نے مجھ سے ایک بار سوال کیا تھا کہ ہم کیسے یہ چیز کو بتائے اقوام عالم کو اور تمام لوگوں کو کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں. تو میں نے ان سے جواب دیا تھا کہ ہم جس تعداد میں عموماً جتنی آبادی ہماری ہوتی ہے، تو اگر عید کی نماز لے لیں تو عید کی نماز میں ایک بڑی آبادی مسلمانوں کی نماز پڑھتی ہے، لیکن وہ بھی 100% نہیں ہوتی کسی بھی حال میں. یاد رکھیں کسی بھی حال میں ایک وارڈ کو آپ کاؤنٹ کر لیں تو 4-4 ہزار کی ووٹنگ ہوتی ہے، اس کے اندر ووٹ ہوتا ہے، لیکن بچے اس میں نہیں ہوتے ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے ہیں نا، 18 سال سے نیچے کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ اس کی آبادی 7 سے 8 ہزار ہوتی ہے. اور مسجد ایک محلے میں 1 سے 2 ہے، کیپیسٹی 300 سے 400 کی ہے، تو گویا ایک محلے میں تو 20 مسجد ہوں گی تو پورنے والی نہیں 400 کی، کیونکہ آبادی آپ کی 8 ہزار ہے. چلیے اس میں سے عورتوں کو نماز مسجد میں نہیں پڑھ رہی آگے، تو 4 ہزار تو آنا چاہیے مساجد کے اندر، تو وہ بھی نہیں آتی ہے. تو عیدین میں بھی لوگ پورے نماز نہیں پڑھتے ہیں. یاد رکھیں تو میں نے کہا کہ جب عیدین میں جیسی نماز ہوتی ہے نا، ویسی نماز فجر کی ہونے لگیں گی، مطلب ساری امت نماز پڑھنے لگ جائیں گی، پھر ہم کو لوگوں کو گواہی یا اس کا ثبوت نہیں دینا پڑیں گے کہ قوم جاگ رہی ہے. قوم کو اپنی باتیں لوگوں کے سامنے کھڑے رہ کے منانا نہیں پڑیں گی، اپنی زندگی اور موت کے تعلق سے لوگوں سے احتجاج کر کے اپنے حق لینا نہیں پڑیں گے، ان کو وہ حق دیے جائیں گے. اور یہ ہوا 2%، 4%، 6% اور 10% کی مسلم آبادیوں نے بڑے بڑے ممالک پر 100 سالوں تک حکومت. یہ ان کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھا کبھی بھی، یہ قرآن سے اور دین سے لگاؤ کا اثر اور نتیجہ تھا، یہ اس کا امپیکٹ تھا. یاد رکھیے ورنہ آپ ایسا گنیں گے ادھر 2 لوگ کھڑے اور ادھر 98 لوگ کھڑے، تو رسی کھینچیں گے تو کون جیتیں گے؟ کوئی بھی کہیں گا 98 لوگ. لیکن وہ جو برکت تھی، وہ جو مقام اللہ نے دیا تھا، وہ جو دبدبہ دیا تھا، وہ عزت جیتی، جو شرف دیا تھا، وہ اپنی کتاب کے نتیجے میں تھا، اس دین کے نتیجے میں تھا. تو بہرحال ہم قرآن کو پڑھنے والے بن جائیں. چوتھا کام جو اس مہینے کے اندر ہم کریں گے، یاد رکھیے، اور اس میں اضافہ کریں گے، اگر کرتے ہیں تو اس تمام کام کرتے ہیں تو اور اضافہ کیجیے، اذکار کا اہتمام. اذکار یا وظائف کوشش کرے سب سے پہلے کہ جو وظائف اور اذکار کرتے ثابت شدہ ہے تو پھر کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. چھوٹے چھوٹے اذکار وغیرہ تو آپ جانتے ہیں، نماز کے بعد کی دعائیں اور اذکار، بہت سارے مساجد میں چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کو یاد بھی ہوں گے. سونے سے پہلے اذکار کرتے ہیں، سونے اٹھنے کے بعد بہت ساری چیزیں یاد رکھیں. تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں اس کی عادت ڈال لیں. اور یہ اذکار جب ہم ذکر کرتے اللہ کا کیا فائدہ دیتے ہیں، آپ صرف اس پر غور کیجئے کہ ہم لوگ رمضان میں ایسا کیا کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ایمان بلند نظر آتا ہے روزے کے علاوہ. وہ ہے تلاوت کا زیادہ سننا، زبان کو اللہ کے ذکر میں تر رکھنا، اس کے نتیجے میں ایمان خود بخود بلند ہو جاتا ہے ہمارا. دیکھیں آپ بولتے ہیں نا رمضان میں ایمان چارج ہوگا، کیسے چارج ہوا؟ کیا چیز زیادہ کی اپنے عام دنوں سے بتائیے. آپ نے قرآن کو زیادہ سنا، اللہ کا سب سے افضل ذکر، اس کے علاوہ آپ اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے ہیں، نتیجتاً ایمان چارج ہو جاتا ہے، انسان کی جس کو کہتے ہیں وہ بلند ہو جاتا ہے. تو یہی چیز یاد رکھیں، اذکار کا اہتمام کریں، اور اتنا کریں اس مہینے میں کہ اپنے آپ کو عادی بنا لے، یوز ٹو ہو جائے کہ غیر رمضان بھی وہ اذکار ہمارے جس کو کہیں گے ایک روٹین ہو جائے، معمول ہو جائے زندگی کا، کہ ہم ذکر کرنے والے، بار بار اس چیز کو دہرانے والے، چھوٹے سے لے کر بڑے تک تمام اذکار وہ کرنے والے بن جائے، جن کو دعائیں بھی آپ عام زبان میں کہہ سکتے ہیں. تو بہرحال یہ بڑی اہم چیز ہے. قرآن کی تلاوت تو بہرحال میں نے الگ سے لے لی، اس لیے سب سے افضل ذکر وہی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہیں کر رہا. لیکن دیگر اس کے علاوہ جتنے وظائف اور اذکار ہے جو ثابت شدہ ہے، میں گزارش کروں گا اس کا ہم جو رمضان میں اہتمام کرتے نہیں کرتے تو کرے، اور اس کو کنٹینیوسلی بعد رمضان لے کر چلنے کی ایک اپنا روٹین یا اپنا معمول بنا لے کہ ہم اس کو ہمیشہ انشاءاللہ عزیز جو ہے کرتے رہیں گے. اسی طرح اس مہینے کے اندر جو اعمال کرنا ہے، اور اس میں ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے، وہ یہ کرنا ہے ہم کو کہ اس میں شب قدر آتی ہے، اور اس شب قدر کو ہم کو جاگنا ہے، رب العزت کی عبادت کرنا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک ایسی رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جس نے اس رات کو پا لیا اس نے تمام خیر کو پا لیا، اور ایک بد نصیب یا بے نصیب سے یہ رات چھین لی جاتی ہے، اور اس مہینے سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اور بھی الفاظ بہرحال. تو یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ یہ رات بڑی افضل ہے، اور صحابہ کو پہلے سے اہتمام کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے. اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہ بات سورہ نمبر 97 سورہ قدر میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، وہ کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تو یہ 1000 منتھ سے افضل یاد رکھیے یہ رات ہے. اس تعلق سے سورہ کے نزول کے تعلق سے کچھ تفسیر میں جو روایتیں آتی وہ یہ ہے
کہ صحابہ کو کبھی پتا چلا ایک راہب کا واقعہ، جس راہب نے 80 سال تک اللہ رب العزت کے لیے عبادت کی، 80 سال تک مغفرت طلب کی اللہ سے، اور 80 سال تک فلاں کچھ ایک عمل کیا. تو صحابہ نے کہا یہ تو ان کی زندگیاں اتنی لمبی لمبی تھی بول کر یہ 80 سال یہ کام کرتا چلا گیا، اب ہماری زندگی اتنی چھوٹی کیسے کرے؟ تب یہ رات جو ہے صحابہ کو عطا کی گئی. 1000 مہینوں سے افضل مطلب یہ 83 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں، تو 80 ایئرس مل گئے ایک ٹائم میں. تو گویا یہ رات بڑی افضل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو مناتے اور اس رات کو تلاش کرتے، یاد رکھیے، اس کو ڈھونڈتے کہ 1000 مہینوں سے چونکہ افضل رات ہے، یاد رکھیے اس کو تلاش کیا جاتا. تو ہمارے لیے یہ بڑا اہم ہے کہ ہم بھی جو اس رات کو تلاش کریں. لیکن ہمارے پاس ایک عجیب معاملہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ رات اگر کوئی مناتے بھی ہے تو صرف بچے مناتے ہیں یا ینگ جنریشن مناتی ہے. چونکہ بڑے لوگ تو الحمدللہ اتنے عمل کر چکے ہوتے ہیں اپنے زندگی میں کہ اب ان کو یہ رات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. کبھی کبھار نتیجہ بچے بھی سیکھتے نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے، جاگنا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. اور پھر شب قدر تو ابھی ایک ٹرینڈ اور فیشن والی رات بن گئی ہے جس میں شاپنگ ہوتی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوگا پھر اگر جاگ بھی رہی نوجوان نسل تو شاپنگ کے اس سے ہو رہی، چونکہ آخری عشرہ آ رہا ہے، شب قدر اس میں آ رہی ہے، لیکن آخری عشرہ تو پیک عشرہ ہے شاپنگ کا. تو ظاہر سی بات ہے یہ رات جنرلی لوگ خرید و فروخت میں گزار رہے ہیں. مالدار لوگ مالس میں جا کے گزارے اور سحر وہاں ہو رہی ہے. اوسط لوگ عام بازاروں میں گزارے، رات ہو رہی ہے. غریب جو کچھ نہیں خریدا گلیوں میں نکڑوں میں جھانک کر گزار رہا ہے. لیکن وہ رات تک کرنا کیا ہے؟ وہ رات کس لیے دی گئی؟ اس لیے دی گئی کہ صرف ہم آنکھوں کو کھلا رکھے، جیسا روزے کا معنی صرف بھوکا رہے اور رات میں جاگنے کے من آنکھوں کو کھلا رکھے. یہ تو کوئی بھی کر لیتا ہے. یہ تو وہ لوگ جو نشہ اور شراب پیتے وہ لوگ بھی رات بھر جاگتے ہیں. برے لوگ بھی اپنی مجلسوں کو رات بھر جماتے اور جاگتے ہیں. کیا کرنا تھا اس رات میں؟ اس رات میں سب سے پہلے تو جو فرض نمازیں آ رہی ہے آپ کو، ایک مغرب آتی ہے اور عشاء آتی ہے، اس کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ نوافل کا اہتمام کیجیے، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، صدقات اور خیرات کا اہتمام کیجیے، صلہ رحمی کا اہتمام کیجیے. اللہ رب العزت خاص طور سے مغفرت کی دعائیں کیجیے. ذکر و اذکار جو ثابت اور ایک خاص دعا جو اس رات میں ثابت ہے اس دعا کا اہتمام کیجیے. اس کے علاوہ یاد رکھیے جو کچھ کر سکتے ہیں اس رات میں جو نیکی ہو، یاد رکھیے وہ کرنے کی ہم کوشش کریں. تلاوت قرآن کیجیے، یاد رکھیے، لیکن نماز قرآن اس کا زیادہ اہتمام اور صدقات کا بھی اہتمام کیجیے. تو یہ سب کام کرنا ہے اور یہ اتنا عام عمل ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے. یہاں تک کہ خاتون جو روزہ نہیں رکھ رہی، نماز نہیں پڑھ رہی، وہ بھی اس رات کو منائیں گی. کیسے منائیں گی؟ باقی سب عمل کر کے تو دعا کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، ذکر کرے. اس کے علاوہ جو ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. بہت ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی، مطلب صدقات کرے، خیرات کرے. صرف نماز اور روزہ اور تلاوت قرآن چھوڑ دے تو ساری چیزیں وہ بھی کر سکتی. لیکن ہمارے پاس حالت یہ ہے کہ اس کا سسٹم ہی نہیں ہے. کوئی شادی آ رہی ہے تو گھر میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب رت جگہ ہے، آفیسز کو لیو ڈالی جا رہی ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، بزنسز کو کلوز رکھا جا رہا ہے، آس پڑوس کے دکاندار کو بول دیا جا رہا ہے بھائی ان میں شادی اب 8 دن دکان بند، رات میں چونکہ دیر سے یہ سو رہے تو صبح جلدی نہیں آئیں گے، ہے نا. یہ سب ہو رہا ہے. لیکن ایسا کبھی ہو رہا ہے کہ ہم اہتمام کریں کہ بھائی قدر آئیں گی، اللہ رب العزت پتہ نہیں اگلی زندگی دے نہ دے، آفس میں لیو ڈال دیتا ہوں، چھٹیوں کو اٹھا کے رکھتا ہوں، اس ٹائم میں لے لیا کروں گا 5 دن تاکہ رات میں جاگوں تو صبح شاید نیند نہ ہو پوری تو چھٹی لے لیتا ہوں. نہیں ہوتا یہ سب. یہ چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی شادی بیاہ کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی بچوں کے ایگزامینیشن کے لیے، چھٹیاں اٹھا کے رکھی جا رہی گھومنے کے لیے، یہ سب کر رہے ہیں. لیکن شب قدر کے لیے نہیں اہتمام ہو رہا. یہ آ رہی رات اور ایسی زندگی میں چلے جائے. ایک انسان کو اگر زندگی میں 10 بار یہ رات مل جائے تو اندازہ لگائی 800 ایئرز سے زیادہ اس کو ثواب کمانے کا موقع دے رہی ہے رات. لیکن ہم لوگ نہیں کر رہے یاد رکھیں اس کا اہتمام. تو جو کوئی منا رہا ہے وہ شاپنگ کی شکل میں منا رہا ہے. میں کسی کے تعلق سے بھی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، لیکن جو دیکھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں. دوسرا اگر کوئی منا بھی رہا ہے تو بہت چوزی ہے. وہ چوزی اس سینس میں کہ اس نے ایک رات کو پرٹیکولرلی پکڑ لیا اور کہا یہی شب قدر ہے. مطلب اس کو پتا چل گیا کہ شب قدر ہے. اور وہ رات کون سی ہے؟ ہند پاک میں، بر صغیر میں تو لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے کہ بس 27 کی رات تھی ہمارے لیے تو شب قدر ہے، باقی ساری دنیا اس کو پورا تلاش کرتے رہے. ہم کو تو مل چکی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی، اس کی تاریخ بتائی گئی. آپ نکلے صحابہ کو تاریخ بتانے کے لیے اور 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا. جب وہ جھگڑے کو نپٹایا گیا اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے شب قدر کی تاریخ بتا دی گئی تھی، لیکن یہ جو جھگڑا ہو گیا اس میں بھلا دی گئی. اس سے پتہ چلتا ہے جھگڑا کرنا بہت خطرناک چیز. اس سے لا تعداد سائیکولوجیکل، فزیکل اور ریلیجیس لاسز ہوتے. یاد رکھیے معلوم، جھگڑا، فتنہ، فساد، لڑائی بھلا دی گئی. آپ نے کہا مجھ سے بھلا دی. اسے پورے سال میں تلاش کرو. پھر فرمایا پورے رمضان میں تلاش کرو. پھر آخر وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا جو آپ نے بیان کیا وہ کہا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ پورا آخری عشرہ اس کو تلاش کرتے. آپ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، رات میں عبادت کرو، قدر ہو سکتی ہے آج. تو لہٰذا کوشش کرے آخری عشرہ. آخری عشرہ نہیں ہو سکتا تو پرٹیکولرلی 5 نائٹس تو آپ کو بتائیں، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. یہ 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب
قدر یاد رکھیے، اس کی علامتیں وغیرہ ہے، لیکن اس کو اب نہ ڈھونڈتے ہوئے، چونکہ ہونے کے بعد پتہ چلتی نا علامتیں منع ہو جائیں گی تب ہوں گا، تو آپ کو اس رات کو عمل کرنا یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو تلاش کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے خاص تیاری کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی عبادت میں یہ ساری رات گزرے، یاد رکھیے۔ یا نہیں ہو سکتا ہے تو جتنی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آدمی کے پاس سہولت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس روزگار کا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ 5 دن دور رہے بزنس سے تو چل جائے، تو جتنا منا سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ کوشش کرے کہ ہم جتنا ہو سکتے ہیں، چلیے میرے لیے اتنا ہے کہ میں رات میں 12 بجے تک مشکل سے جاگ سکتا ہوں، مجھے آفس ہے میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں، تو کوشش کرے رات 12 بجے تک جتنی نوافل، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، صدقات اور خیرات جو کر سکتا ہوں، دعا مغفرت کی وغیرہ کرے، پھر اس کے بعد سحر میں اٹھ جائے، فوراً سحر میں تھوڑا سا جلدی اٹھ جائے تو پھر کچھ نماز سحر میں، پھر کچھ تلاوت سحر میں، اور سحر میں استغفار کرنے کی تو خاص فضیلت آتی ہے، یاد رکھیں۔ مومنوں کا شیوہ اور شعر قرآن نے 2 سے 3 مرتبہ دہرایا کہ وہ راتوں کے اندر استغفار کرنے والے ہوتے ہیں، اپنے لیے دعائیں کرتے ہیں مغفرت کی، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جو اس رات کو منائیں، اس رات میں جاگیں، اس رات میں خوب سے خوب عبادت کریں، اور یقیناً ہر آدمی اس چیز کی اس کو ضرورت ہے کہ وہ زیادہ زیادہ اجر کمائیں۔ تو یہ شب قدر، یہ رات مجھے اور آپ کو زبردست موقع دینے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس رات کو ذرہ برابر بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ خواتین بھی اس کے لیے پلاننگ کرے، اپنے نونہالوں کو اس کے لیے تیار کرے، اور گھر میں اگر یہ ماحول ہو نا روزے کا، تلاوت قرآن کا، نماز کا، تو آپ دیکھیں گے ینگ جنریشن بغیر سکھائے کہ کچھ چیزیں آپ سے لیتی رہتی ہے، غیر شعوری طور سے وہ سیکھتی رہتی ہے۔ تو جن گھروں میں اس کا اہتمام ہے، بچے خود بخود وہ کرتے ہیں، وہ ان کا پارٹ ہو جاتا ہے، ان کے اپ برنگنگ جس کو بولتے ہیں، ان کی تربیت کا حصہ بن جاتی ہے وہ سب چیزیں، کہ وہ اسی طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس لیے بولتے ہیں نا بچوں کی اچھی تربیت کرو، تو ہم کو کیا لگتا ہے تھوڑی دیر بیٹھ کر برین اسٹارمنگ کر کے کچھ تو بھی ایک چیز بنا کے دینا ہے، آپ خود عمل کرتے رہے بڑے تو بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں گے کسی محلے میں اگر محلے کے بڑے لوگ سارے لوگ یہ عمل کرتے ہیں تو بچے خود بخود اس محلے کی شروع کر دیتے ہیں عمل، اس لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سب یہ کرتے ہیں بڑے اس محلے کی۔ تو یہ تمام چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، ایک ماحول بنانے کی۔ تو یہ رات بہرحال ہم پر آتی ہے، اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع دیا ہے۔ اللہ اگر زندگی دے اس رمضان میں تو ضرور اس رات کو پانے کی کوشش کرے، اور اس کو 5 راتیں یاد رکھی، اس میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور وہ تمام اعمال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا وہ تمام اعمال صالحہ نیک اعمال جو آپ کر سکتے، کبھی ہوتا ہے انسان بیمار ہے وغیرہ ہے، لیٹا رہتا ہے، بڑے مشکل ہے، تو بہرحال جتنے اعمال ہو سکتا ہے نیکی کرنے کی اس رات میں جو خاص طور سے اہتمام اور جو کوشش کریں۔ اسی طرح یاد رکھیے اس ماہ میں جو کام کرنا، یاد رکھیے ان کاموں میں سے ایک کام ہے صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اب عام دنوں میں تو صدقات اور خیرات کرتے ہی، لیکن ان دنوں میں تیز تند ہواؤں کے جیسا، مطلب بہت زیادہ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے، مطلب جیسا کہ ہوا تو عام دنوں میں بھی چلتی ہے لیکن کبھی کبھی تیز چلتی ہے، تو آپ اتنا زیادہ صدقات اور خیرات کرتے، بلکہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو آپ کمر بستہ ہو جاتی، روایت میں آتا ہے، اس کو بولتے ہیں ایسا کسی چیز کو جو کمر بھی باندھی جاتی ہے اس کو ناٹ باندھ کے ٹائٹ کر لیتے نا، آپ کو بولا جائے آپ لنگی اگر باندھے ہوئے چلیے فلاں چل رہا ہے تو آپ اس کے اوپر باندھ لیتے، اچھا کر لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریڈی ہو جاتے اس منتھ کے لیے، اس کا معنی ہے تیار ہو جاتے اس مہینے کے لیے، اس میں زیادہ زیادہ عمل کرنا، اور صدقات اور خیرات میں آپ اور اضافہ کرتے، بڑھوتری کرتے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا صدقات میں اضافہ کریں، زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ انشاءاللہ اگلا لیں گے، اور صدقات میں سب سے پہلے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کے رشتہ دار قریبی، اور وہ بیچارے مستحق ہے، مسکین ہے، غریب ہے، معذور ہے، یتیم ہے، یسیر ہے، اور کئی مسائل ہو سکتے، نوکریاں نہیں ہیں اور فلاں مسائل ہوگا، یہ ہو گیا، وہ کئی چیزیں ہو سکتی ہیں انسان کے ساتھ، وہ سب سے پہلے مستحق، ان کو آپ دیں۔ اگر وہ آپ کے پڑوسی رشتہ دار ہے ان کو دے، اور ڈبل اجر آپ کو، رشتہ دار ہے تو اجر زیادہ، پڑوسی رشتہ دار ہے اور اجر زیادہ، ٹھیک ہے، لہٰذا دے، سب سے پہلے حقدار یہ، پھر اس کے بعد اور لوگوں کو تلاش کرے، اور اس کے بعد تو صدقات اور خیرات کا خاص اہتمام کرے۔ صرف گزارش یہ کروں گا کہ صدقات جہاں بھی دے، جیسے بھی دے، ویریفائی ضرور کرے۔ رشتہ داروں میں تو آپ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں ان لوگوں، لیکن جب اس لیے کہ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جو غیر مستحق ہے انہوں نے اتنا زبردست طریقہ اختیار کر لیا آپ سے مانگنے کا کہ وہ مستحق اور خاص طور سے وہ مسکین، وہ بیچارہ ملتا ہی نہیں کبھی ہم کو، چونکہ مسکین آپ کو بولنے والا نہیں کہ مجھے چاہیے، لیکن اس کے حالات سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، اس کو ایک کھجور، دو کھجور یا روپیہ 2 روپیہ اس کا مسئلہ حل بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بول بھی نہیں سکتا۔ ایک غیرت مند عزت دار انسان کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال کماتا ہے، 5-10 ہزار روپے کما لیتا ہے، ایک عزت کی زندگی گزارا، لیکن اس کے بچوں کو پڑھائی کرنا، پیسہ نہیں، بول بھی نہیں سکتا، خاموش رہتا ہے، تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے، مسکین کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جو آگے دکھاتا ہے اپنے آپ کو،
دکھاتا ہے مطلب آگے دکھا رہا ہے میں لنگڑا ہوں، ٹنڈا ہوں، لولا ہوں، فلاں. میں نہیں کہہ رہا ہوں مستحق نہیں، ہو سکتا ہے، لیکن وہ لوگوں کا ہم امپریس ہو جا رہے ہیں. اور وہ تو مانگنے والا ہوا، غریب ہوا، لیکن وہ مسکین تو مل ہی نہیں رہا، اس کو تو بڑا مشکل سے ہم کو ڈھونڈنا پڑ رہا. ہم ڈھونڈ بھی نہیں رہے اس کو. وہ آپ کے پڑوس میں ہو سکتا ہے، آپ کا دوست ہو سکتا ہے، آپ کا رشتہ بولتا نہیں ہے، اس کے کپڑوں سے اندازہ لگا لیجیے، اس کے کھانے سے اندازہ لگا لیجیے، اس کی گاڑی سے اندازہ لگا لیجیے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے، ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ لیکن بولتا نہیں ہے کہ مجھے دیجیے، کیونکہ اس کو اس میں حیا آتی ہے، شرم آتی ہے. تو مسکین اور غریب کا یہ فرق ہے کہ غریب یا سائل پوچھے گا، مانگے گا، یہ مسکین مانگتا نہیں ہے. تو مسکینوں کو بھی تلاش کیجیے، بہت ہوں گے آپ کے اطراف میں، لیکن ہم دیکھتے نہیں. آپ کے دوستوں بھی ہوں گے بہت سارے، ان کے کپڑوں سے اندازہ لگائے کہ اس کو ضرورت ہے لیکن بول رہا نہیں. آپ فلاں کی ضرورت ہے، استعمال کی چیزوں کی ضرورت ہے، فلاں ہے، لیکن جیسے زندگی گزار رہا ہے. تو بہرحال بڑی اہم چیز ہے، تو ہم لوگ دیتے ہیں صدقہ، اچھی بات ہے، دینا چاہیے. لیکن کبھی کبھار وہ کینڈیڈیٹ جو آپ کو بتاتا ہے میں ڈیزرونگ ہوں، میں ضرورت مند ہوں، آپ دے دے رہے، اور وہ جو بازو ہوتا ہے لیکن کچھ بولتا نہیں، آپ کو دیکھتا ہے کہ شاید کبھی آدمی پہچان لے میری حالت، آپ اس کو دیکھتے نہیں ہیں. کبھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے ایک انسان کو اس ساتھ کھانا کھا رہے، وہ ڈبہ کھولتا ہے آپ کے ساتھ، اس کے ڈبے کو دیکھ کے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کا کنٹینٹ کھانا اور ڈبے کی حالت بتاتی ہے کہ ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، کماتا ہے لیکن ڈیپینڈنٹ بہت ہے، گھر میں کماتا ہے 20,000 لیکن گھر میں 50 لوگ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے، بیچارے پر پورا خرچ کر دیتا ہے، جو کچھ ہے روکی سوکی کھا رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مستحق ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کی ضرورت ہے، اس کے گھر والوں کی ضرورت ہے، لیکن آپ اس کو نہیں ریکمنڈیشن دے رہے یا اس کی طرف آگے نہیں بڑھ رہے اس لیے کہ وہ مانگ نہیں رہا آپ سے. تو یہ مزاج کو بھی چھوڑیے کہ کوئی مانگے تو آپ ڈھونڈیے، تلاش کیجیے اچھے لوگوں کو، کینڈیڈیٹس کو، جو جس کو ہم کہیں گے ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہی ایک بہت بڑی چیز ہے آج کے زمانے میں، چونکہ مانگنے والوں نے بہت برا حال کر رکھا ہے سماج کا. تو لہٰذا رمضان ہے، صدقات اور خیرات کیجیے اور لوگوں کو جو ہے ابھاریے اس چیز کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ویسے صدقہ کرتے ہیں، اس مہینے میں تو بہت زیادہ بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ صدقات اور خیرات بڑھ چڑھ کے اس مہینے میں کریں. اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کا صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا دے. اللہ رب العزت جو ٹریننگ اور جو عبادتیں اور جو مشقتیں اور جو اپنے نفس کو ہم عادت ڈال رہے اس مہینے میں، ان عادتوں کو، ان اچھی چیزوں اور خصلتوں کو بعد رمضان بھی ہمیں جو باقی رکھے. اللہ رب العزت رمضان کا ہمیں صحیح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.